یہاں دعوت تواضع نہ کریں، یہ بھائی ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ چچا ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ فلاں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یاد رکھو مصطفیٰ کا سچا وفادار کون ہے؟ کون ہے مصطفیٰ کا سچا وفادار؟ آئیے امام احمد رضا کے شہزادے تاج الشریعہ سے سنیے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ اور یہ طریقہ یہ صرف بریلی کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ازواج مطہرات کا طریقہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کون ہے؟ رسول پاک کی زوجہ محترمہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں ام حبیبہ۔ اور تھوڑا سا رشتہ اور پھیلا دوں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور یزید کمبخت کی سگی پھوپھی ہیں، رسول پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، ہجرت کر کے رسول پاک کے ساتھ مکے سے مدینے آ چکی ہیں، حجرے میں اپنے آرام فرما رہی ہیں۔ ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے سے چل کر مدینے کسی ضرورت کے لیے آئے۔ مدینہ منورہ جب وہ پہنچے اور اپنا کام کر لیا، دل میں خیال آیا بیٹی موجود ہے، چل کے ملاقات کر لی جائے۔ حضرت ام حبیبہ رسول پاک کی زوجہ محترمہ اپنے حجرے میں تھیں۔ آج کی طرح سے اس زمانے میں شاندار بنگلے اور الگ الگ روم کہ یہ بیڈ روم ہے، یہ گیسٹ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ پارکنگ ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حجرے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے تھے، اور ایک طرف سے ازواج مطہرات کے لیے وہ کمرے متعین تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، چھت بھی بہت نیچی، اور سامنے دروازے پر شاندار کوئی دروازہ نہیں لگا ہوتا تھا، کسی پر چادر لٹکا دی جاتی، کسی پہ ٹاٹ لٹکا دیا جاتا، ایسے ہی وہ حجرے تھے اور اس کے یہ پردے تھے، اس کا یہ دروازہ تھا۔ حضرت ام حبیبہ اپنے کمرے میں جلوہ فرما تھیں، دیکھا کہ ابو سفیان چلے آ رہے ہیں، ابو سفیان گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے جب دیکھا میرے باپ آ رہے ہیں، جلدی سے بستر کو سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا، گھر میں داخل ہوئے، کہا بیٹھ جائیے۔ باپ بیٹھا تو مگر فوراً ہی ایک سوال کر دیا اور کہا بیٹی پہلے اس کا جواب دو، میں مکے سے چل کر کے آیا، مدینے آیا، تمہارے پاس ملنے کے لیے آیا، تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اگر بستر سمیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، مگر میں نے دیکھ لیا ہے کہ تو نے مجھ کو دیکھتے ہی فوراً بستر کو سمیٹ کر کے الگ رکھ دیا۔ پہلے اس کا جواب دے کہ تو نے بستر کو سمیٹ کر کے الگ کیوں رکھ دیا؟ جبکہ مہمان آنے پر بستر کو بچھا دیا جاتا ہے، تم نے یہ بستر لپیٹا کیوں؟ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے مصطفیٰ کی کنیزوں، فاطمہ الزہرا کے کردار کو اپنانے والیوں، اپنی ماں، ہماری ماں، پوری کائنات کے ماں کا جواب سنو۔ حضرت ام حبیبہ جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، فرماتی ہیں، اور کس سے؟ پڑوسی سے نہیں، چچا سے نہیں، بھتیجے سے نہیں، سہیلی سے نہیں، پردادا سے نہیں، اپنے باپ سے کہہ رہی ہیں، باپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں آپ بے شک میرے باپ ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے کہ آپ میرے باپ نہیں ہیں؟ بے شک میں آپ کی بیٹی ہوں، اس سے بھی مجھے انکار نہیں ہے، مگر میں نے بستر سمیٹ کر کے کیوں رکھ دیا؟ بات یہ ہے کہ ابھی آپ کفر کی گندگی میں ملوث ہو، آپ کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہو، اور یہ وہ بستر ہے جس پر میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں۔ آپ اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ کر کے الگ رکھ دیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آج اگر کسی سے کہہ دیا جائے یہ گستاخ رسول ہے، ارے حضرت میرا چچا ہے کیسے چھوڑ دوں، یہ نبی کا دشمن ہے،
ارے حضرت ٹھیک ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے تھوڑا نباہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ میرا ماموں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنے ماموں کا اتنا لحاظ ہے، ماموں کے بیٹے کا اتنا لحاظ ہے، تو یزید نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی تو ماموں کا لڑکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں، تو حضرت امیر معاویہ کیا ہوئے؟ پوری دنیا کے مومنوں کے ماموں ہوئے۔ اور یزید کیا ہوا؟ ماموں کا بیٹا ہوا۔ مگر 1400 سال ہو گئے، ماموں کے اس بیٹے کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد۔ اگر اس ماموں کے بیٹے کو گستاخ اہل بیت اور دشمن امام حسین کی بنیاد پر آپ 1400 سال سے معاف نہیں کر سکتے ہیں، تو جو رسول کا گستاخ ہو اس کو بھلا کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے کہہ دیتے یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے۔ عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ میرا چچا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے، ذرا آئیے قرآن کی آیت سے اس چچا کا بھی تو حال سن لیجئے جو رسول پاک کا چچا تھا، اور کوا خدمر نہیں تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، عربی تھا، حجازی تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، مطلبی تھا، یہ ساری باتیں اس کے اندر تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ کیا نام ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ رسول پاک کا چچا تھا۔ ابو لہب چچا تھا، ابو جہل چچا نہیں تھا، وہ پٹیدار رہا ہوگا، مگر ابو لہب چچا تھا، حضور کا چچا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ ان سے اگر پوچھئے کہ فلاں کرکٹر کا کیا نام ہے، فلاں فلم ایکٹر کا کیا نام ہے، تو یہ دھڑ دھڑ بتانے لگیں گے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے نبی کے پیور دشمنوں کا کیا نام ہے اور نبی کے اصلی دوستوں کا کیا نام ہے، تو یہ بغلیں جھانکیں گے۔ کیا نام تھا ابو لہب کا؟ میں امتحان لینے نہیں آیا، معاف کیجئے گا، میں تو آپ کے ذہن کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابو لہب کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا اصلی نام تھا عبد العزہ، نام اس کا عبد العزہ تھا۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو نام کے بجائے اسی خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے زمانے سے لے کر اب تک سارے علماء میں کئی جہتوں سے ممتاز، تو سب کو حضرت کہا جاتا ہے اور انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر لفظ اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو کوئی اور نہیں سمجھا جاتا، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک شخصیت اس خانوادے میں جنم لیتی ہے جس نے عرب و عجم میں اسلام کی عظمت کا سکہ جمانے کی بھرپور کوشش کی، اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کا کام کیا۔ شریعت کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دنیا نے کہا یہ شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اب یہ صرف مولانا نہیں ہے، یہ تاج الشریعہ ہے، یہ تاج الشریعہ کہے جائیں گے، ان کا لقب تاج الشریعہ ہوگا۔ اب اگر تاج الشریعہ بولا جاتا ہے تو نہ کوئی دوسرا عالم سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی دوسرا پیر سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے تو بریلی کا اختر رضا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا نام کچھ اور ہو لیکن کچھ خوبیاں آ جائیں تو اس کو لقب سے مشہور کر دیا جاتا ہے، اس کی کنیت مشہور ہو جاتی ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد العزہ، اس کا نام عبد العزہ تھا۔ اور ابو لہب یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا اپنی زبان میں کہہ لیجئے لقب ہے، اس کا یہ لقب تھا، اس کا یہ خطاب تھا۔
اس کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے۔ کیوں اس لقب سے یاد کرتے تھے؟ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، آگ کا وہ شعلہ جس میں کہ کہیں سے دھواں نظر نہ آئے، آگ کے اس شعلے کو لہب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایسے شعلے کو لہب کہا جاتا ہے۔ اور اب کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابو لہب کا مطلب ہوا شعلے والا۔ وہ شعلے والا کیوں کہا جانے لگا؟ اس کو ابو لہب کیوں پکارا جانے لگا؟ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا گال اتنا بھرا بھرا ہوا تھا، اس کے چہرے پر اتنی رونق رہتی تھی، لگتا تھا کہ جیسے اس کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، اسی لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ اور آگے قرآن نے جو ذکر کیا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو بچایا، نہ اس کی پراپرٹی نے اس کو بچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ حسن والا بھی تھا، وہ پیسے والا بھی تھا، وہ پراپرٹی والا بھی تھا، وہ اقتدار والا بھی تھا، وہ مکے میں اثر و رسوخ والا بھی تھا، شان و شوکت والا بھی تھا۔ مگر 1400 سال ہو گئے، نہ آپ کو چچا ہونے کا خیال ہے، نہ آپ کو اس کے حسن و جمال کا خیال ہے، نہ اس کے مال کا خیال ہے، نہ اس کی پراپرٹی کا خیال ہے، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مکی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہاشمی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ مطلبی ہے، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مکے کے سرداروں میں گنا جاتا ہے، بلکہ آپ یہی کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ بتائیے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو اگر آپ گئے مسجد میں اور آپ نے پڑھا تبت یدا ابی لہب، مطلب یہی ہوا ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو آپ بتائیے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ توڑنے جاتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کی مذمت کرنے جاتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ ابو لہب کو برا کہنے کے لیے جاتے ہیں؟ اس آیت کریمہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے اسے ہر جگہ مذمت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اگر نماز میں دشمن رسول کی مذمت کی جا رہی ہے تو نماز کے باہر کیوں نہیں کی جائے گی؟ اب اگر آپ کہیں بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، رسول پاک کا چچا تھا، ابو عبد المطلب کا بیٹا تھا، مکی ہے، حجازی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اتنی نسبتیں اس کے ساتھ لگی ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی، میں اس آیت کو بھی نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اس میں اس کی مذمت کی گئی۔ جہاں آپ نے یہ کہا تو چاہے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگائیے، چاہے دارالعلوم بریلی سے فتویٰ منگائیے، یا دنیا کے کسی گوشے سے منگائیے، اگر آپ نے کہہ دیا میں ابو لہب کو برا نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ رسول پاک کا چچا تھا، وہ عبد المطلب کا بیٹا تھا، وہ مکی تھا، وہ ہاشمی ہے، وہ مطلبی ہے، وہ حجازی ہے، وہ عربی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، فتویٰ آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ نبی سے نہیں ہے، ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے، اب تم بھی اسی طرح کے ہوئے جیسے وہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے، نبی کا گستاخ ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ابو لہب مکی تھا، ابو لہب ہاشمی تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت فرمائی۔ اور حضرت بلال سبحان اللہ، نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ علوی ہیں، نہ قرشی ہیں، نہ حجازی ہیں، نہ سردار ہیں، مکے کے ایک دشمن رسول کے غلام تھے، مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار تھے۔ تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں میرے بلال کا کوئی جواب نہیں بن سکا، اسی لیے کہنے والے نے کہا پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا میدان محشر میں یہ مکہ شریف کے ہیں کہ مدینہ شریف کے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ حجازی ہیں کہ قرشی ہیں، یہ سعودی ہیں، یہ کون ہیں، دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کا وفادار تھا کہ نہیں تھا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر
مان گیا بے شک اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزار لو۔ مولانا لوگ کہتے ہیں نا ایسے رہو، تو آپ کہتے نہیں ہم ایسے رہیں گے۔ اور آج کل رہنے کا تو طریقہ ہمارے نوجوانوں نے ایسا نکال لیا ہے کہ اچھی خاصی پینٹ کو کسی پاگل کو دیکھ کر کے انہوں نے پھاڑ پھاڑ کر کے پہننا شروع کر دیا، اور مسجد میں جائیں گے ہفتے میں ایک روز جائیں گے جمعہ کے دن، اور وہ بھی پڑھیں گے کئی رکعت؟ 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ ہمارے ایک کرم فرما کلکتے میں رہتے ہیں، ان کو جلالی مولانا لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ میں نے اپنی مسجد میں 2-3 جمعہ اس مسئلے کو سمجھایا کہ آدھی ادھوری نماز پڑھ کر مسجد سے واپس ہو جانا منافقوں کا طریقہ تھا، یہ سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر ہفتے میں ایک روز جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو 2 رکعت ہی پڑھ کر کے مت آئیے۔ آپ جائیے تو پہلے 4 رکعت جمعہ کی سنت پڑھیے، پھر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض پڑھیے، پھر 4 رکعت سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت اور سنت پڑھیے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس طرح سے اور دنوں میں تو ظہر کی نماز 12 رکعت ہے، مگر جمعہ کے دن 14 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے 2-3 جمعہ مسجد میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتا دیا، اور کہا کہ کوئی مسجد سے بغیر سنت پڑھے ہوئے نہیں جائے گا۔ 1 جمعہ گزرا، 2 جمعہ گزرا، 3 جمعہ گزرا، مسئلہ میں بتاتا رہا، لیکن پھر بھی کچھ منچلے مسجد سے نکل کر کے جاتے رہے اور سنت بغیر پڑھے مسجد سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک جمعہ کو مجھے جلال آیا اور میں نے پہلے ہی سے ڈنڈا لا کر کے اپنے مصلے کے بغل میں رکھ لیا تھا، اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ قوم سمجھانے سے نہیں درے سے مارتی ہے، تب ان کی سمجھ میں بات آتی ہے۔ ان کو درے فاروقی کی ضرورت ہے، عمر فاروق اعظم کا درہ ان کو صحیح کرے گا۔ ان کو پیاری باتیں نہیں اچھی لگتی ہے، اگر ان کو سمجھایا جائے مسجد جاؤ، نماز پڑھو، ایسے رہو، ایسے نہ رہو، تو یہ نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر حکومت نے 2 پولیس والوں کو رول لے کر کے بھیج دیا تو اگر کہے ایسے ہو جاؤ ویسے ہو جائیں گے، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈنڈے کی آواز سمجھتے ہیں، عالم کی آواز نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا اب میں نے سوچ لیا، چنانچہ پہلے ہی سے میں نے ڈنڈا اپنے مصلے کے بغل میں رکھ لیا، اور جو ہی میں نے سلام پھیرا میں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا دعا کرنے سے پہلے میں یہ ڈنڈا تم کو دیتا ہوں، لے جاؤ چینل کے پاس لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور جو گزرے اس کو بلا سوچے سمجھے سوٹے لگاؤ، جو ہوگا میں دیکھوں گا۔ ان کا دماغ صحیح کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اصلاح کی بات کی جائے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، دیہاتی کہاوت ہے۔ آپ کے عقیدے کو درست کیا جائے کہ آپ کے عمل کو درست کیا جائے۔ عقیدہ اتنا بھرشٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ نوجوان کہتا ہے ارے میں اس چکر میں نہیں پڑتا، کس مسلک کا ہے، کس مشرب کا ہے، جہاں موقع مل گیا نماز پڑھ لی، جہاں چاہا میں نے شادی کر لیا، میری زندگی، میری لائف، میرا فیصلہ، میرا ڈیسیژن، میں جیسے چاہوں رہوں۔ آئے ہو خدا کی مرضی سے، جاؤ گے خدا کی مرضی سے، رہو گے کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے رہو تو پتہ چلے گا، رہو تو پتہ چلے گا۔ آئے ہیں خدا کی مرضی سے، جائیں گے خدا کی مرضی سے۔ اب یہاں پر امتحان ہے، یہ 70 سال جو رہنا ہے۔ حضرت جبریل نے پیغام خدا سنایا، رسول پاک نے امت تک پہنچایا، اسما شیتا فإنک میت، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے نا۔ میں کیرلا جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا کیرلا کی وادیوں کا، اتفاق سے سامنے جم کھیلتے ہیں نا، کرتے ہیں، ایک بہت ہی موٹا تگڑا جسم بنا کر کے فوٹو میں سامنے لٹکایا ہوا تھا ایک جگہ۔ میرے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ باڈی کس لیے تیار کی جا رہی ہے؟ میں نے کہا قبر میں جا کر کیڑوں کی خوراک بننے کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے۔
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ये इंसान तुझे करम करने वाले परवरदिगार से किस चीज ने गाफिल कर दिया है। सोच, आज ये जवानी, ये ताकत और कुव्वत, कल जब तू कब्र में जाएगा, पूछ डॉक्टरों से जाकर, अतिब्बा से मालूम कर, जब तेरा जिस्म कब्र में डाला जाएगा, सबसे पहले तेरे पेट में खराबी पैदा होगी, कीड़े पैदा होंगे, और ये कीड़े तेरे अंदरूनी हिस्से को खाएंगे, फिर तेरे पाखाने के रास्ते से बाहर आएंगे, फिर वो कीड़े तेरे मुंह पे जाएंगे, फिर तेरे हुस्न का गोश्त काट काट करके खाएंगे, उसके बाद में तेरे बाजुओं पे जाएंगे, फिर ये बाजू जिसको तू बहुत ही हैंडसम बनाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए बड़ी मेहनत से महफूज करके रखा था, ये बाजू तेरे जिस्म से अलग हो जाएंगे, चेहरे का सारा जुगराफिया बदल जाएगा, पेट फट जाएगा, सारे आज़ा तेरे एकदम से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। बता, क्या तेरा हुस्न काम आया, तेरी ताकत काम आई, तेरी जवानी काम आई, तेरी ज़बान दराजी काम आई, तेरा दोस्त काम आया, तेरा बाप काम आया? सुन, कौन काम आएगा? इश्मा शेता, जैसे चाहो जिंदगी गुजार लो, जैसे चाहो रहो। आलिम कहते ऐसे रहो, आप कहते नहीं हम ऐसे रहेंगे। मैंने तो अभी कल एक खबर सुनी अपने इलाके की, बिगाड़ तो चारों तरफ है ना, किसी हिंदुस्तान के एक गोशे की बात नहीं है, चारों तरफ यही हाल है। मुझसे एक साहब ने कहा कि हजरत बड़ा अजीब वाकया पेश आ गया। मैंने कहा वो क्या हुआ? कहा फला गांव में एक इमाम साहब थे, सुन्नी सही अकीदा थे, नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक साहब के घर बारात आई एक बदअकीदा की, जिनके यहाँ बारात आई वो सुन्नी थे, मगर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक बदअकीदा से करने का प्लान बनाया। बारात आ गई, निकाह पढ़ाने की बारी आई। आए इमाम साहब के पास और कहा चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। इमाम साहब ने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि सुन्नी का निकाह होता तो जरूर पढ़ा देता, सुन्नी का निकाह होगा, बदअकीदा से किसी सुन्नी का निकाह नहीं होता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। रसूल पाक का फरमान है ला तो ना कि हो, हम किसी बदअकीदा से निकाह न करो। मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, मैं अपनी गर्दन को नहीं फंसाऊंगा, मैं आपकी खुशी के लिए अल्लाह और रसूल को नाराज नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ा सकता। घर वालों ने जोर दिया, कहा कुछ भी हो जाए मैं तो निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। वो निकाह पढ़ाने नहीं गए, बारात जैसे तैसे उनको जो करना हुआ उसके लिए किया। अब दूसरे रोज पहुंचे मौलाना के पास और गाली देना शुरू कर दिया, मादर पिदर की गाली, और चंद लौंडों को लेकर के पहुंचे। गाली के बाद कहा इसको अभी भगा दो, इसको अभी निकाल दो, ये हमारे यहाँ रहने न पाए। आप कहते हो हमको निकाला जा रहा है, आपका जितना इख्तियार है हक बोलने वाले को आप वहां से निकालते हैं, तो जिसको बड़ा इख्तियार है वो भी तो वही काम कर रहा है जो आप घर में करते हैं, वही दूसरा करता है। तो आप चीखते क्यों हैं, आप रोते क्यों हैं, आप ये क्यों कहते हैं हमको मारा जा रहा है? हमको मारा नहीं जा रहा, हम खुद अपने आप को मार रहे हैं। याद रखिएगा, इज्जत वकार रोब दबदबा जो भी मिलेगा मुस्तफा की सच्ची फर्मा बरदारी की बदौलत मिलेगा। आप अगर चाहें कि हम दुनिया में लफंगू हो करके रहें और फिर भी हमारा रोब लोगों पर रहे, हो नहीं सकता है। आपने कभी डीएम को 4 लोगों के सामने हंस हंस करके पब्लिक में बात करते हुए देखा? कभी आपने एसपी को इस तरह से बात करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। क्यों? इसलिए कि उसका एक मकाम है, उसको बावजन रहना है, उसकी कुर्सी का एक वकार है, उस वकार के मुताबिक उसको रहना है। इसलिए वो अगरचे हंसना चाहता है मगर पोस्ट है कि उसको हंसने से रोक देती है। वकार है जिसकी बुनियाद पर बहुत ही बोल्ड होकर के रहता है। अगर दुनिया की एक पोस्ट वाला बावकार बन करके रहता है तो बताइए ईमान से बढ़ करके और कौन सी पोस्ट हो सकती है? एक मोमिन को अगर ये मर्तबा मिल जाए तो उसे तो और ज्यादा बावकार बन के रहना चाहिए। और अगर आप चाहें हम जो चाहे करें, क्यों मौलाना बोलते तो करिए, जो चाहे करना हो। जब मारे जाएंगे तो कहेंगे मौलाना लोग कहाँ हैं, पीर साहब लोग कहाँ हैं? जब मारे जाएंगे तो इंजीनियर साहब को बुलाइए, डॉक्टर साहब को बुलाइए, वकील साहब को, इसलिए कि ये
دنیا کی تعلیم حاصل کر کے آپ کی دنیا کی حفاظت کریں گے، ان کو کرنا چاہیے۔ علماء دین کے عالم ہیں یا آپ کے دین کی حفاظت کے لیے چیخ رہے ہیں؟ ان کا کام ہے آپ کے دین کی حفاظت کرنا، یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ جیسے چاہو زندگی گزار لو، جو چاہو کہو، جیسے چاہو گالی دو، کسی سچے عالم کو برا کہو، کسی عالم کی مذمت کرو، اس عالم کا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ اسما شیتا، حضور فرماتے ہیں خدا کا پیغام ہے، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں، اور جب موت کے منہ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 50 ڈی جے لگے ہوں گے، 50 آپ کے دوست ہوں گے جو ناچتے ہوئے قبر میں آپ کو لے جائیں گے، اور جب میت قبر میں رکھی جائے گی تو وہاں حسینانے جہاں ہوں گی جو آپ کا استقبال کریں گی۔ آپ دنیا میں ناچتے رہے، دنیا میں گاتے رہے، نبی کی نافرمانی کرتے رہے، رسول پاک کے دشمنوں سے دوستی کرتے رہے، اب قبر میں جانے کے بعد لے کے جائیے، سب کو پتا چل جائے گا۔ اسما شیتا، جیسے چاہو زندگی گزارو، ایک نہ ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے۔ حضرت جبریل کا دوسرا پیغام، خدا کی طرف سے وہ پیغام جو حضرت جبریل نے پہنچائے، وہ کیا؟ احبب من شئتا، جس سے چاہو محبت کرو، جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کا کوئی محبوب ہو، آپ زمین سے محبت کریں، زمین آپ کی محبوب ہے۔ آپ کسی دوست سے محبت کریں، دوست آپ کا محبوب ہے۔ بیوی سے محبت کریں، بیوی آپ کی محبوبہ ہے۔ ماں سے محبت کریں، ماں آپ کے لیے محبوب ہے۔ باپ سے محبت کریں، باپ آپ کے لیے محبوب ہے۔ اسما شیتا فإنک میت وأحبب من شئتا فإنک مفارق، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی محبوب ایسا نہیں ہے کہ جو قبر میں جانے کے لیے تیار ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ماں کی ممتا کا حال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے ماں سے جھگڑا کر لیا اور گھر سے جھگڑا کر کے باہر نکلا، ماں اس کے سامنے کہے گی بھاگ جا نظروں سے، سامنے سے ہٹ جا، گھر سے ہمارے نکل جا یہاں سے۔ اور اگر بیٹے نے سوٹ کیس اٹھا لیا، چل میں چلتا ہوں، نہیں رہوں گا تیرے ساتھ، تیرے گھر نہیں رہوں گا، ماں نے جلال میں اسے نکال دیا، بیٹا بھی غصے میں چلا گیا، لیکن جو ہی بیٹا نظروں سے غائب ہوتا ہے، ماں آنچل اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ یہ ماں کا جگر ہے۔ اور میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ جانا ہے کہ اگر دوست بڑھ رہا ہے تو دوسرا دوست کیسا ہی جگری کیوں نہ ہو، وہ سوچنے لگتا ہے کہاں سے بڑھ رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے اس کو ترقی مل رہی ہے۔ اور اگر بھائی ہے تو وہ بھی سوچنے لگتا ہے کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا۔ پڑوسی کا تو ویسے ہی دل گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اگر مرید بڑھ گیا تو پیر کو جلن ہو گئی، شاگرد بڑھ گیا تو استاذ کے دل میں گھٹن پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، لیکن باپ ایسا سینہ رکھتا ہے کہ بیٹا جتنی ترقی کرتا ہے، باپ کا سینہ اتنا ہی چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے لیے اتنی دعا کرتا ہے۔ نہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی خاتون میں ملے گی، نہ باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی آپ کو مرد ملے گا۔ لیکن اگر بیٹا دنیا سے ماں کی نظروں کے سامنے چلا جائے تو کیا تاریخ میں آپ نے کسی ماں کے بارے میں سنا کہ اگر بیٹا قبر میں گیا تو ماں نے کہا مجھے بھی لٹاؤ، میں بھی قبر میں جاؤں گی، بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ تاریخ میں آپ نے کسی ماں کا نام سنا؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی نہیں، مگر بیٹا اگر دنیا سے جا رہا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ 2-4 ہفتے رو کر، آنسو گرا کر، اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے وہ اپنے بیٹے کو صبر کر لے گی، بھول جائے گی، مگر قبر میں نہیں جائے گی۔ وہ باپ جو ذرا سی پریشانی دیکھ کر کے اپنے بیٹے کی طلب جاتا تھا، بیٹا اگر باپ کے سامنے دنیا سے گیا
وہ باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں. دوست جس کے لیے آپ نے اللہ و رسول کی نافرمانیاں کی، جس کے ساتھ آپ نے بھیتر کا دورہ و چکر لگایا، جس کی دوستی میں آپ نے حرام کام کیے، جس کی دوستی میں آپ نے شادی کے موقع پر اپنے پیروں کو تھرکایا، وہ دوست جلدی سے مٹی ڈالے گا قبر پر اور جانے کے بعد دکان کا شٹر اٹھا کر کے بیٹھ جائے گا، اپنے کام میں لگ جائے گا. وہ بھائی جس کو آپ اپنی شفقت دیتے تھے اور اس کی محبت لیتے تھے، قبر میں گیا، بھائی 2-4 روز غمزدہ ہوگا، اس کے بعد میں وہ بھی اپنے کام میں لگ جائے گا. وہ بہن جو شفقتوں کا سہارا لے کر کے ہمیشہ بھائی کے دامن سے مچلا کرتی تھی، اگر بھائی قبر میں چلا گیا، بہن ہفتہ 2 ہفتہ رو کر اپنے ماں کے ساتھ زندگی گزار کر پھر اپنی سسرال چلی جائے گی. کون گیا قبر میں؟ جس سے چاہو محبت کرو، جس کو اپنا چاہو محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اس محبوب کو چھوڑ کر کے جانا ہے. میرے نوجوانوں، میری اس عرض کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ کسی سے دوستی نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کسی سے تعلق مت رکھو، اس کا مطلب یہ مت لینا کہ ماں سے پیار نہ کرو، بھائی سے محبت نہ کرو، باپ کی تعظیم نہ کرو، بہن پہ شفقت نہ کرو، دوستوں سے تعلق نہ رکھو، زمین جائیداد نہ بناؤ. یہ مطلب کبھی نہ سمجھ لینا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ شاندار شامیانہ کیسے لگے گا، اعلیٰ قسم کی کرسیاں کیسے لگیں گی؟ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، علماء کا یہ ہجوم کیسے یہاں جمع ہوگا؟ اگر آپ کے درمیان دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، لائر نہیں ہوں گے، تو بتائیے غریبوں کو مقدمہ لڑ کر کے مفت میں جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ کے درمیان انجینئر نہیں ہوں گے تو مسجد اور مدرسے کا مفت میں شاندار نقشہ کون تیار کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ عالم نہیں ہوں گے آپ کو شریعت کے مسائل کون بتائے گا؟ حافظ نہیں ہوں گے تو بتائیے رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ ان چیزوں سے آپ جدا نہیں ہو سکتے. رہنے کے لیے مکان ضروری ہے، چلنے کے لیے گاڑی ضروری ہے، پہننے کے لیے کپڑا ضروری ہے، کھانے کے لیے غذا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ماں سے محبت بھی ضروری، باپ سے پیار کرنا بھی ضروری، بہن کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی ضروری، دوستوں کے درمیان رہنا بھی ضروری. مگر یاد رکھیے یہ سارے تعلقات، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، سچی محبت کرنے کے لیے اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ ساری چیزیں محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں. احبب من شئت، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے. لیکن اسی کائنات میں اللہ نے ایک محبوب ایسا بنایا ہے کہ جس نے اس سے سچی محبت کر لی، جس نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا، جس نے اس کے دوستوں سے دوستی کر لی، جس نے اس محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کر لی، جس نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جس شخص نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان و مال کو پیش کر دیا، وہ محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب اجالا بن کر کے آتا ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. رفیقان محترم، بات بہت لمبی ہو گئی، گفتگو میں نے کہیں سے شروع کی تھی مگر کام کی باتیں آپ کے درمیان میں رکھتا چلا گیا. یہ دنیا، اس دنیا میں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم ایک اچھی فطرت لے کر آئے ہیں، اس فطرت کو خراب مت کیجئے. نبی کو مانیے جیسے ماننے کا حق ہے. آپ نے روحوں کی دنیا میں نبی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بنایا.
अव्वलुल मुस्लिमीन रसूल पाक हैं। आपने इकरार किया रसूल पाक की तालीम की बदौलत, इसलिए इस दुनिया में आने के बाद उस रसूल से अपना रिश्ता मजबूत रखिए। रिश्ता रसूल पाक से जितना मजबूत होगा, रहमतों की आप पर उतनी ही ज्यादा बारिश होगी। आप लाख दौलत इकट्ठा कर लीजिए, मगर दौलत आपकी हिफाजत नहीं करेगी। रब्बे कदीर नबी के सदक़े में अपने करम से आपकी हिफाजत फरमाएगा। इसलिए हजरात, मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा जो बच्चियों की तालीम के लिए है, इन बच्चियों को आप ज़ेवरे इल्म दीन से मुज़य्यन करें। ये बच्चियां अगर इल्म दीन हासिल करेंगी तो ये जहां पे रहेंगी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत करेंगी। हुजूर फरमाते हैं फितरत को बदलने का काम सबसे पहले माँ बाप करते हैं। आता है अच्छी फितरत लेकर के, माँ बाप ने बिगाड़ दिया तो कसूर किसका है? मौलाना साहब का, पीर साहब का, उस्ताद का नहीं। फितरत अगर बिगड़ी तो सबसे पहले कसूरवार उसके वालिदैन हैं। अगर वालिदैन पाकीज़ा किरदार के होंगे, रसूल पाक के वफादार होंगे, तो नस्लें भी रसूल पाक की वफादारी में परवान चढ़ेंगी। और जब वो नस्लें रसूल पाक की वफादारी में परवान चढ़ेंगी तो वो दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे, फख्र से कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अगर रसूल पाक ने किसी को अपना बना लिया, पूरी दुनिया उसकी मुखालिफ हो जाए, खुदा की कसम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे फरमाया मौलाना, मैंने कहा जी हजरत। फरमाया कि अगर पूरी दुनिया आपसे नाराज रहे और अल्लाह और रसूल खुश, तो आपका काम बना है कि बिगड़ा? मैंने कहा हुजूर काम बना है। कहा और अगर पूरी दुनिया खुश, अल्लाह और रसूल नाराज, तो बताइए बना है कि बिगड़ा? मैंने कहा हुजूर बिगड़ा है। पूरी दुनिया खुश, अल्लाह और रसूल नाराज, बिगड़ा। पूरी दुनिया नाराज, अल्लाह और रसूल खुश, बना। जब मैंने ये कहा तो हजरत ने फरमाया मौलाना, जिंदगी इसी मेयार पर गुजारिएगा, इसी तरह से जिंदगी गुजारिएगा। ये मत देखिएगा कि चचा खुश हो रहा कि भतीजा, भाई खुश हो रहा कि बाप, माँ खुश हो रही कि बहन। आप फैसला से पहले ये देखिएगा कि इस फैसले से, इस अमल से अल्लाह और रसूल खुश होंगे या ना खुश होंगे। अगर अल्लाह और रसूल की खुशी काम करने में है तो पूरी दुनिया नाराज हो जाए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि हमको जिंदगी खुदा ने दी है और माँ बाप के सदक़े में नहीं, बल्कि ये जिंदगी मिली है तो मुस्तफा के सदक़े में मिली। तो जिंदगी जिस नबी के सदक़े में मिली है उस नबी के लिए ही ये जिंदगी है। तभी तो ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। इसलिए रफीकान मोहतरम, आगे का शेर सुन लीजिए, बात पूरी हो जाएगी। मसलके आला हजरत पे नारा लगाना और चीज है और अमल करना, दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। नारा लगाने के लिए तो आसानी से हर कोई नारा लगा देता है, लेकिन जब अमली जिंदगी में देखा जाता है तो बड़ी मुश्किल से लोग मसलके आला हजरत के मेयार पर उतरते हैं। आप अगर खुद अमल नहीं कर पाते तो जो अमल करते हैं उनको बुरा मत कहिए। आप अगर दाढ़ी नहीं रख पाए हैं तो दाढ़ी वाले को देख करके मजाक से क्यों लेते हैं? आप अगर कुर्ता पैजामा नहीं पहन पा रहे हैं तो जो पहनते हैं नबी की सुन्नत पर, आप नबी की सुन्नत के मुताबिक, आप उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं?
آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کا عمل ہے، مگر جو 5 وقتہ نمازی ہے اس کو مسجد کا ملا کہہ کر کے مذاق اڑانے کا حق آپ کو کس نے دے دیا ہے؟ اگر آپ عمل نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اپنی بدعملی پر روئیے، مگر جو عمل کرتا ہے اس کا مذاق مت اڑائیے، اس لیے کہ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس اسلامی وضاقتہ میں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کا مذاق مت اڑائیے، ورنہ یہاں مذاق اڑائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کو سنا دوں۔ میدان محشر جب قائم ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن قرآن کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ جتنے لوگ دنیا میں کسی ایمان والے کا مذاق اڑائے ہوں گے، جتنے لوگ دنیا میں مذاق اڑانے والے ہوں گے مومنوں کا، قرآن ہے، میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، نہ میری عادت کہانی اور لطیفہ سنانے کی ہے، قرآن کریم کی آیت کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ جتنے لوگ دنیا میں کسی ایمان والے کا مذاق اڑا کر کے دنیا سے گئے ہوں گے، داڑھی والے کو دیکھ کر کے ملا جی، نمازی کو دیکھ کر کے مسجد کے ملا جی، وہ بانگی صاحب، وہ داڑھی والا، وہ فلاں، وہ ٹوپی والا، وہ کرتے والا، وہ پاجامے والا، جتنے لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا، جب میدان محشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، خدا کی طرف سے انتظام ہوگا کہ جس جس کا مذاق دنیا میں لوگوں نے اڑایا، جس جس کا مذاق اڑایا، سب جہنم میں ایسی جگہ رکھے جائیں گے کہ وہاں سے یہ جنتی دکھے، یہ جنتی ان کو دیکھے گا اور وہ جہنمی اس کو دیکھیں گے۔ جتنے لوگوں نے مذاق اڑایا ہوگا دنیا میں، جتنے لوگوں نے ہنسی کی ہوگی، ٹھٹھا کیا ہوگا، سب ایک طرف سے جہنم میں دکھیں گے، اور علی الارائک یضحکون، قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تخت پر بٹھا دے گا، وہ تخت پر بیٹھیں گے شان و شوکت سے، تخت پر بیٹھے ہوں گے اور سامنے شیشے کی طرح دیوار، شیشے کی طرح دروازہ، اور یہیں سے وہ جہنمی دکھے گا، وہاں سے وہ دکھے گا، وہ وہاں سے اسے دیکھے گا اور یہ یہاں سے اسے دیکھے گا۔ اور اس کے بعد میں قرآن کریم نے کتنا شاندار مومنوں کو تحفہ دیا ہے کہ یہاں اگر اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی تمہیں مذاق سے لیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس سے رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ رنجیدہ کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ تم مرجھائے ہوئے کیوں ہو؟ گھبراؤ نہیں، ایک دن آئے گا پھر میں تمہارے لیے کیا انتظام کروں گا۔ قرآن کہتا ہے جنت میں پر وہ بیٹھ جائے گا جس کا مذاق ادھر اڑایا گیا ہوگا، اور وہ سارے کے سارے لوگ ایک طرف ادھر جہنم میں ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ پھر وہ جنتی جب دیکھے گا، اچھا یہی ہے جو میری داڑھی کا مذاق اڑا رہا تھا، یہی ہے جو میری نماز کا مذاق اڑا رہا تھا، یہی ہے جو میرے کرتا پاجامے کا مذاق اڑا رہا تھا، اور وہاں وہ چل رہا ہوگا، پریشان ہوگا، مگر وہیں سے دیکھے گا، اور ادھر جنت کی بہاروں میں شاندار طریقے سے تخت پر بیٹھ کر کے بہترین مشروب پی رہا ہوگا، جنت کی بہاریں اس کی نظروں کے سامنے ہوگی، وہ وہیں سے دیکھے گا، مرجھایا چہرہ، گبرولے کی طرح بنائے ہوئے منہ وہیں سے دیکھے گا۔ اب یہ جنتی یہاں سے کہے گا آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اب وہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ، یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے دنیا میں اس کا مذاق اڑایا تھا، دنیا میں اس کا استہزاء کیا تھا، وہ کہے گا چلو جلدی یہاں سے چلے، بلا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں جگہ مل جائے۔ حدیث ہے، قرآن کی آیت کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، وہ جنت جہنم میں ہوگا اور جنتی یہاں سے پکارے گا آؤ آؤ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ اب وہ بہت تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں سے آئے گا، جہنم کا دروازہ بھی کھل جائے گا اور جنت کا بھی دروازہ کھلا ہوگا، وہ دوڑتا ہوا وہاں سے آئے گا کہ ابھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا فرشتے فوراً اس دروازے کو لاک کر دیں گے۔ اب وہ منہ بنا کر کے پھر وہیں کھڑا ہو جائے، پھر منہ لٹکائے ہوئے واپس جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں گیٹ کھل جائے گا، پھر یہاں سے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پھر
دوڑتے ہوئے آئے گا، اور پھر جو ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا فرشتے جنت کا دروازہ بند کر دیں گے، پھر وہ منہ لٹکا کر کے چلا جائے گا۔ ایسے ہی جب تک یہ جنتی چاہے گا اس گستاخ کا مذاق جہنم میں اڑاتا رہے گا۔ یہ کل قیامت کے دن ہوگا، اس لیے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ رب نے ہمیں مصطفیٰ کا وفادار امتی بنایا ہے۔ اس لیے جو لوگ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، خدا کی شان میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، اسلام کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اسلامی تہذیب کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس خدا کی خوشی کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ سچے وفادار مصطفیٰ بن کے رہیے، بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیجیے، ان کو دین کی اتنی تعلیم دے دیجیے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اس پر فخر کرے کہ ہم رسول پاک کی وفادار امت میں ہیں۔ دنیا کے کسی گوشے میں رہے، وہ اس پر فخر کرے کہ ہمارے ہاتھوں میں غوث و خواجہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں امام احمد رضا کا دامن ہے۔ فتنے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، جیسے بارش کے قطرے گھروں پر گرتے ہیں اسی طریقے سے بارش کی طرح فتنے لوگوں کے گھروں پر بالکل تیزی سے آ رہے ہیں۔ ان فتنوں کے ہجوم میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ابھی آپ نے سنا مولائیت اور نجدیت، وہابیت، دیوبندیت۔ آج کے حالات میں بھی سنی نوجوان اگر بگڑتا ہے تو مجھے اس کی عقل پر اور اس کے دماغ پر افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعہ سب کی کارستانی منظر عام پر آ جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان وہ کس کو سنتا ہے؟ یہ فلاں انجینئر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ ان کی گستاخیاں، رسول پاک کی شان میں بدتمیزیاں، صحابہ کی شان میں ان کی شرارتیں سب واٹس ایپ پہ موجود ہیں، سب فیس بک پر موجود ہیں۔ ابھی چند مہینہ پہلے ایک گستاخ رسول نے دھڑلے سے کہا نبی یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ قرآن کیسے لکھا جائے گا، صحابہ نے غلطی کر دی تو نبی بنا بھی نہیں پائے، قرآن میں غلطی 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ بتائیے کیا اس کا تعلق سنی فرقے سے تھا؟ سنیوں سے اس کا تعلق تھا؟ سنی جماعت سے یہ تھا؟ کس جماعت سے تھا؟ جس جماعت کا مولوی سر عام گستاخی کرے تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کے فالوور بنے ہوئے ہیں آپ۔ خدا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں بہت اچھی سپیچ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ جتنے دشمنان اسلام فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعہ رسول پاک کی عظمت پر بھونکنے کا کام کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت پر داغ لگانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں، یہ جتنے فیس بک اور واٹس ایپ پہ آ کر، گوگل پہ آ کر اور اپنی کلپیں بنا کر کے کسی بھی صحابی یا اہل بیت یا ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پر چلے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے دل میں گستاخیوں کی غلاظت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے تو ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، اسی قلعے میں رہیے گا، قلعے سے باہر مت جائیے گا۔ قلعے سے باہر جائیں گے گولی کھائیں گے، قلعے سے باہر جائیں گے بارش ہوگی تو بھیگ جائیں گے، قلعے کے باہر جائیں گے اگر آگ برسے گی تو اس میں جل جائیں گے۔ اسی قلعے میں رہیے، اس قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے، اسی قلعے میں رہیے گا۔ میں نے الحمدللہ اختلافی موضوع پر 1000 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں،
ایک دو نہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں۔ قادیانیت کا مطالعہ میں نے کیا، نجدیت کا مطالعہ میں نے کیا، وہابیت کا مطالعہ میں نے کیا، دیوبندیت کا مطالعہ میں نے کیا، مولائیت کے اوپر ریسرچ اور کتابیں میں نے پڑھی، صلح کلیت کے بارے میں نے پڑھی، 1000 کے قریب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا صرف اختلافی موضوع پر۔ اور اگر کبھی موقع ملے آئیے جمدہ شاہی دارالعلوم علیمیہ کے اندر 40,000 کتابوں کا ذخیرہ وہاں کی لائبریری میں موجود ہے، اور ہر مکتبہ فکر کی کتابیں موجود ہیں، تحقیق کرنے کے لیے سارا انتظام ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ غلاظتوں کے پلندے کتنے باطل فرقوں نے جمع کر رکھے ہیں۔ ایک سچا مذہب جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، اسی پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے، وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا گوگل اور فیس بک کے مسلمان بننے کے بجائے کتابوں کو علماء کے ذریعہ سمجھ کر کے، علماء کے دامن سے وابستہ رہ کر کے دین کو سمجھیے، انشاءاللہ فتنوں کے ہجوم میں آپ کے ایمان کی حفاظت اللہ فرماتا رہے گا۔ بچوں کو بھی پڑھائیے، بچیوں کو بھی پڑھائیے، اپنے بڑوں کا احترام کیجئے، علماء کی تعظیم کیجئے۔ علماء کا احترام فرض ہے، فرض ہے۔ علماء کی تعظیم در حقیقت نبی کی تعظیم ہے، اور علماء کی توہین در حقیقت نبی کی توہین ہے۔ یہ اسلام دشمن طاقتوں نے آپ کو علماء سے دور کرنے کی کئی سازشیں رچی، انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے جو ہر کوئی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، مولانا لوگوں نے یہ کر دیا، مولانا لوگوں نے وہ کر دیا، یعنی کچھ بھی ہو سب ٹھیکرا مولانا کے سر پھوڑا جائے گا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ تو بالکل بے عیب ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ساری غلطی تو امام صاحب کی ہے، ساری غلطی مولانا لوگوں کی ہے۔ سنی وہابی جھگڑا ہو مولانا لوگوں نے خراب کر دیا، کوئی اگر کہیں قتل ہو جائے، کہیں پہ ہندو مسلم فساد ہو جائے، مولانا لوگ نہیں نکلتے، ہر جگہ مولانا لوگ۔ اور آپ کس لیے ہیں؟ صرف مولانا لوگوں پہ کو دکان میں بیٹھ کر کے تنقید اور تبصرہ کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم اگر سچے علماء کی باتوں پر آپ نے عمل کیا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کی جو باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بعد ہی ایک پاکیزہ زندگی ملے گی اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں سرخروئی ملے گی۔ اس کے مطابق عمل کیجئے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی بڑھاپا آئے گا تب دنیا سے آدمی جائے گا، مگر اب ایسا نہیں ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ حالات مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں، روزانہ آپ ملک بیرون ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ یہ نہ سمجھئے کہ جب بڑھاپا آئے گا تب نماز پڑھیں گے۔ جہاں موقع مل جائے آپ نماز کے لیے مصلی بچھا دیجئے، نماز پڑھیے، درود پاک کی کثرت کیجئے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیے، رزق میں برکت ہوگی۔ لا حول کا وظیفہ پڑھیں گے آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھیں گے، غوث اعظم کی عنایت آپ کے اوپر رہے گی۔ درود پاک پڑھیں گے، مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اب پب جی کھیلتے کھیلتے سونے کا وقت نہیں ہے، ورنہ پتا چلا کہ رات میں پب جی کھیل کر کے گندی فلمیں دیکھ کر کے سو رہے تھے، صبح کو کسی نے اٹیک کیا، ختم ہو گئے۔ اب وقت آیا ہے پھر وہی جو پہلے زمانے میں تھا اور جو بزرگوں نے سکھایا تھا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میں کبھی کبھی تنہائیوں میں روتا ہوں۔ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت ہندوستان میں اہل سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم،
92 साल उम्र होने के बावजूद कौम का दर्द, मजहब का दर्द उनके दिल में इस तरह से कि कोई मसला लेकर के जाइए फौरन उसको वो हल करते नजर आते हैं। जब एनआरसी का मसला चल रहा था, मैंने हजरत को फोन किया और तकरीबन आधा घंटा मैंने रो रो करके दास्तान सुनाई। हुजूर ये हो रहा है, हुजूर ये हो रहा है, हुजूर ये हो रहा है। हजरत ने पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद फरमाया, मौलाना आप कौम का रोना रो चुके? मैंने कहा जी हुजूर। कहा आपने जो कुछ बताया मैं भी फिक्रमंद हूं, मैं भी फिक्रमंद हूं, मगर मौलाना ये बताइए क्या आपने कौम के अंदर भी कोई तब्दीली देखी? कौम में भी कोई चेंजिंग आई? मैंने कहा हुजूर आप ही फरमाएं। कहा सुनिए, पहले जब इस तरह की मुसीबतें आती थीं, मस्जिद में अगर 6 नमाजी होते थे तो इन मुसीबतों के वक्त 6 सफ नमाजी बढ़ जाते थे। पहले जब मुसीबतें आती थी तो घरों में बजाय टीवी देखने के औरतें कुरान शरीफ की तिलावत करने लगती थीं। पहले जब मुसीबतें आती थी तो बच्चे बैठ करके वजीफा में लग जाते थे। पहले जब मुश्किलात आती थी तो नौजवान लाहौल का वजीफा पढ़ते थे। मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती थी, दुआएं की जाती थी। बताइए मौलाना, इतनी बड़ी मुसीबत आई, कौम में कोई तब्दीली आई? मैंने कहा नहीं हुजूर, कोई तब्दीली नहीं आई। ये पहले भी शादी में नाचते थे, आज भी नाचते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं गोरखपुर एक प्रोग्राम में गया, गोरखनाथ के बगल में एक रास्ते से गुजर हुआ, देखा तो दाढ़ी रख रख करके नाच रहे थे। मैं सोचा कि आजकल फैशन है, बहुत सारे लोग दाढ़ी रख करके नाचते हैं। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ा तो शहरे बुशरे से, होलिये से और वहां के माहौल से दूल्हा जनाब को देख करके, हालत देख करके समझ में बात आई कि ये किसी गैर की बारात नहीं जा रही, एक मुसलमान की बारात जा रही है। इन मुसीबतों में घिरने के बावजूद ये नौजवान जब नाचेगा तो इसके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं नाजिल होगी, इस पर तो आसमान से बारिश होनी चाहिए, पानी की नहीं बल्कि आग की बारिश होनी चाहिए। इसलिए कि जो कौम इन मुसीबतों भी नाचे गाए, औरतों को नचाए, उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। आप क्या समझते हैं हालात कितने बदतर हो गए हैं, लोगों के मिजाज कितने खराब हो गए हैं और मुसीबतों में हम कितने घिरते जा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मौलाना कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा, मुझे इतना जलाल आया कि मेरा मूड खराब हो गया। सोचा था तकरीर करूंगा और लंबी, मगर मूड खराब हुआ तो मैं तकरीर में तो उसका इजहार न कर सका। मगर थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा ये बड़े अफसोस की बात है कि एक तरफ मिलादे मुस्तफा की महफिल सजी हुई है और दूसरी तरफ मुसलमान लौंडे और लौंडियां चौराहे पर नाच रही हैं। जिस कौम की औरतें इतनी बेगैरत हो जाएं, जिस कौम के बाप और भाई इतने बेहया हो जाएं कि अपनी बहनों को कलमा पढ़ने के बावजूद चौराहे पर नचाएं, तो उसको नचा नचा करके अगर कोई मारे तो इसमें हमें कोई अफसोस की बात नहीं है। अफसोस उस पर है जो मुस्तफा का सच्चा वफादार हो और फिर उसे मौत के घाट उतारा जाए, उस पर अफसोस होता है। लेकिन जो रसूल पाक के कानून की धज्जियां बिखेरता हो, जो रसूल पाक के दीन का मजाक उड़ाता हो, वो अगर मारा जाए तो क्यों रोता है कि कलमा पढ़ते हैं मारे जा रहे हैं। अकबर इलाहाबादी बगल का रहने वाला, उसका एक शेर है, पढ़ करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। बात कड़वी हो गई मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकबर ने कहा था, अर्ज करता हूं खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख, सब पीट रहे हैं हमको, सब मार रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई जबान से मार रहा। अर्ज करता हूं खुदा से, या अल्लाह तू हाल देख। हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे आमाल देख। जगह जगह के तुझे थक चुके हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। आप आंख बंद करके बस आंख बंद करके मसलके आला हजरत पर कायम रहें। किसी बद मजहब से
دوستی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر رسول پاک نے کل میدان محشر میں کہہ دیا کہ تو میرے گستاخوں سے دوستی کرتا تھا، ہٹ جا میری نظروں سے، تو یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اگر نبی نے میدان محشر میں نظریں پھیر لی تو پھر کوئی نظر کرم کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سچے پکے سنی بن کے رہیے۔ جتنے بد مذہب ورشاپی ہیں، فیس بک کے اسکالر ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچائیے اور سچے علماء سے وابستہ رہیے۔ بدعقیدوں کی صحبت مت اختیار کیجئے، ورنہ دیہاتی کہاوت ہے، بھلے سنگ بیٹھو تو کھاؤ بیرا پان، برے سنگ بیٹھو کٹاؤ دوو کان۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جنت میں اچھی جگہ ملے گی، اور اگر گستاخوں کے ساتھ رہیں گے تو جہنم میں انہی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ تب یہ مت کہیے گا ہم جانتے نہیں تھے، اے داروغے جہنم، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ جو نبی کے گستاخوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی اسے کے ساتھ لپیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عذر وہاں پہ کام نہیں دے گا۔ اس لیے سچے علماء جو باتیں بتائیں آپ اس کے مطابق عمل کیجئے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، خدا نے دیا ہے تو دنیا کی بہاریں دیکھیے، مگر دل مصطفیٰ کی محبت سے سجائے رہیے۔ اللہ و رسول کی فرما برداری کیجئے، انشاءاللہ دنیا سے جب جائیں گے تو قبر کی تاریک کوٹھری میں اجالا ہی اجالا ہوگا، اس لیے کہ جس کے دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہوگی، یہ محبت کا چراغ قبر میں تاریکی کے اندر روشنی کا کام دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔